آقا صبح کا ستارہ بن کے چمکے، اور ایسے چمکے کہ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور اس نے پھر سفر طے کیا، اور ایسا سفر کہ نہ اپنی منزل کو بھولا نہ اپنی راہ کو بھولا۔ اس نبی نے منزل کی خبر بھی دی اور راہ کی خبر بھی دی۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور اس نے جو کچھ کہا وہ اللہ کی وحی بن کے بولا۔ ان هو الا وحی یوحیٰ علمہ شدید القویٰ، اس نے براہ راست اپنے مالک سے فیض پایا اور براہ راست اپنے مالک سے تعلیم پائی، ذو مرہ، زوراور رب سے تعلیم پائی، اور فاستویٰ، پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اس نے قصد کیا اور سارے عالم مکان کے آخری کنارے پر پہنچا۔ ثم دنا، آخری کنارے پر پہنچا، پھر وہ ہمارے قریب ہوا، پھر وہ ہمارے قریب ہوا۔ ثم دنا فتدلی، پھر اس کے قرب چاہنے کی حد ہو گئی، وہ رک گیا۔ جب دنا کا سفر طے کر لیا تو آواز آئی قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جا، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ وہ کون سی صلاۃ تھی؟ جب مکہ سے چلے تھے تو تب اللہ صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا، جب بیت المقدس میں تھے تب صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا، جب آسمانوں سے اوپر گئے تب صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تو ہر وقت اپنے حبیب پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے۔ تو وہ یہ درود، یہ صلاۃ کون سی تھی جس کے لیے بطور خاص محبوب کو روکا گیا؟ قف، میرے حبیب رک جا۔ صلاۃ کا معنی صرف برکتیں اور رحمتیں بھیجنا ہی نہیں، صلاۃ کا معنی قرب چاہنا بھی ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی قرب چاہنا، قریب ہونا بھی ہے اور قریب کرنا بھی ہے، قرب کے معنی میں بھی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکاں اور لامکاں کے مرحلے عبور کر کے جب مقام دنا پر پہنچے تو دنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کی آخری حد تھی، سفر مصطفیٰ کی آخری حد دنا تھی۔ چونکہ حضور مخلوق تھے اور مخلوق کے سفر کی حد ہے، مخلوق کے قرب چاہنے کی حد ہے، سو وہ جب دنا کے کنارے پر پہنچے تو ارشاد ہوا قف، میرے حبیب قرب کے جس آخری کنارے پر تو پہنچ سکتا تھا تو اس آخری مقام تک پہنچ گیا۔ قف، اب تو رک جا میرے حبیب، اب تو رک جا دنا، تیرے قرب چاہنے کا آخری مرتبہ آ گیا، اب رک جا، یہاں تک تو چل کے آیا ہے۔ ان ربک یصلی، اب تو انتظار کر، اب تیرا رب آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہے۔ میرے حبیب یہاں تک تو قرب کی منزلیں طے کر کے آیا ہے، قف، اب تو مقام دنا پر رک جا، فتدلی، اب تدلی کی شان کے ساتھ تیرا رب آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہے۔ چونکہ مخلوق کے قرب کی حد آ گئی، مخلوق آگے نہیں جا سکتی، رب کے لیے حد کوئی نہیں۔ فتدلی، اب میں تیرے قریب ہوتا ہوں، اب میں تیرے قریب ہوتا ہوں۔ قرب اپنی آخری منزل پر پہنچا، اور جب آخری منزل پہ پہنچا فرمایا فکان قاب قوسین، سارے فاصلے مٹا دیے، سارے فرق مٹا دیے، سارے امتیاز مٹا دیے، سارے فاصلے، سارے فرق مٹ گئے، صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ اور وہ 2 کمانیں کون سی؟ اس کی قوس صمدیت تھی اور یہ قوس ابدیت تھی۔ بس
قوس خالقیت اور قوس مخلوقیت، اس کے مولا ہونے کی کمان، اس کے عبد ہونے کی کمان. فرمایا قاب قوسین، بس یہی 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، باقی فاصلے سارے مٹا دیے، باقی فاصلے سارے مٹا دیے، اور کوئی فاصلہ نہیں چھوڑا. رب نے تو عبدیت اور سمدیت، عبد بندہ ہونے اور رب ہونے کہ اس فاصلے کے سوا باقی سارے فاصلے مٹا دیے. اور اگر ہم فاصلے مقرر کریں تو ہم نے رب کے حکم کی بغاوت کی ہے. رب فاصلے مٹا رہا ہے، ہم فاصلے ڈال رہے ہیں. تو یاد رکھ لیں، جس طرح عبد اور معبود، بندے اور خدا کا یہ فرق جس طرح مٹانا کفر ہے، بندے اور خدا کا فرق جس طرح مٹانا کفر ہے، اس طرح بندے اور خدا کے سوا اور کوئی فرق ڈالنا بھی کفر ہے، اور کوئی فرق ڈالنا بھی کفر ہے. فکان قاب قوسین، سارے فرق اور فاصلے مٹا دیے. ایک فرق عبدیت و معبودیت رہا، قوس سمدیت اور قوس عبدیت رہی، باقی سارے فاصلے مٹائے. یہ نقطہ قوس کا فرق سمجھانے کے لیے، فاصلہ سمجھانے کے لیے ہمارے لیے تھا، یہ سمجھانے کے لیے تھا تاکہ عقیدے میں خرابی نہ ہو. مگر یہ مقام مصطفیٰ نہ تھا، مقام مصطفیٰ نہ تھا. اگر کعبہ قوسین پر گفتگو ختم ہو جاتی تو حضور علیہ السلام کا مقام متعین ہو جاتا، آقا کا مقام متعین ہو جاتا کعبہ قوسین پر، اگر اس سے آگے کلام الہی نہ ہوتا. کعبہ قوسین یہ عقیدے کی اصلاح کے لیے دیا کہ کوئی خدا کو مصطفیٰ نہ سمجھے اور کوئی مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، خدا خدا رہے، مصطفیٰ مصطفیٰ رہے، معبود معبود رہے، عبد عبد رہے. یہ فرق قائم کر کے اب کہا لوگوں اگر چاہو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے تو مقام مصطفیٰ کا فاصلہ متعین نہ تھا، او ادنا، اس سے بھی آگے کر دیا، اس سے بھی بس فرق ابدیت قائم رکھا، فرق ابدیت قائم رکھا، مگر مقام او ادنا پر فائز کیا، اس سے بھی قریب تر. کتنا قریب؟ اس کے لیے نہ حتیٰ کا صلہ لگایا نہ الہ کا صلہ لگایا. یوں نہیں کہا کہ اس سے بھی قریب تر حتیٰ کہ یہاں تک، ایسا نہیں فرمایا. اس سے بھی قریب تر حتیٰ کہ یہاں تک، حد مقرر نہیں کی. اگر حتیٰ اور الہ کا صلہ لگ جائے کہ حتیٰ کہ فلاں جگہ تک تو مقام متعین ہو جاتا. رب ذوالجلال نے مقام مصطفیٰ کو او ادنا فرما کر وہی چھوڑ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ ایمان یہ ہے کہ مصطفیٰ کے مقام کو متعین نہ کیا جائے. ارے نادا، کعبہ قوسین وہ مقام ہے کہ جہاں مکان کو بھی کوئی جارا نہیں. کہاں انسان کی عقل، کہاں فہم، کہاں تدبر، کہاں بصیرت، کہاں انسان کا علم، کہاں مطالعہ، کہاں آپ کے جھگڑے، کہاں مناظرے، کہاں رسالے، کہاں کتابیں، کہاں فرقے، کہاں مسلک. یہ سارا کچھ نیچے ہے، کعبہ قوسین اونچا ہے. کوئی اٹھتا ہے اور اپنا پیمانہ لے کر علم مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی اپنا پیمانہ لے کر تصرف مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی پیمانہ لے کر اختیارات مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی پیمانہ لے کر عظمت مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی پیمانہ لے کر حیات مصطفیٰ ناپتا ہے، اور کوئی پیمانہ لے کر نورانیت مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی بشریت مصطفیٰ ناپتا ہے. کوئی بشریت کا پیمانہ اٹھا کے پھر رہا ہے، کوئی خالی نورانیت کے پیمانے اٹھا کے پھر رہا ہے. ارے نادا، یہ سارے پیمانے
یہ تو وہیں تک جاتے ہیں جہاں تک جبرائیل گئے، بس اس سے آگے تو نہیں جائیں گے نا۔ جہاں تک سیدنا جبرائیل امین پہنچے وہ تو سارے پیمانوں کی حد ہے، جس سے آگے حضرت جبرائیل امین نہ جا سکے وہاں آپ کے ہمارے پیمانے کہاں جائیں گے؟ جن پیمانوں سے آپ مقام مصطفیٰ ناپتے پھرتے ہیں اور کتابیں لکھتے پھرتے ہیں اور مناظرے کرتے پھرتے ہیں اور فتوے لگاتے پھرتے ہیں، یہ سارے پیمانے آپ کے اپنے تراشیدہ ہیں مصطفیٰ کی شان کے لیے۔ تو رب نے کعبہ کو سین کا پیمانہ بھی نیچے رکھ دیا، فرمایا میرے حبیب چل مسجد حرام سے تمہیں لے چلیں، اسرا خود لے چلیں۔ جب دعوت پر بلایا جاتا ہے نا کسی کو تو طریقے ہوتے ہیں۔ عام طریقہ یہ ہے کہ دعوت نامہ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں دعوت ہے، آ جائیے گا، دعوت بھیجتے ہیں آ جائیے گا، پھر انسان خود چلا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ جہاں زیادہ پیار ہو، زیادہ محبت ہو اور زیادہ لحاظ ہو اور زیادہ اکرام اور عزت کرنی ہو وہاں خالی دعوت نہیں بھیجتے، ساتھ سواری بھی بھیجتے ہیں، کار بھی بھیجتے ہیں کہ دعوت ہے آ جائیے، اعزاز اور اکرام کے لیے کار بھی بھیجتے ہیں، گاڑی بھی ہے، اس گاڑی پر آئیے۔ پتہ چلتا ہے کہ مہمان بڑی عزت والا مہمان ہے کہ میزبان نے دعوت بھی دی ہے، گاڑی بھی اپنی بھیجی، بڑی عزت والا مہمان ہے۔ اور جہاں اس سے بھی زیادہ عزت کرانی ہو اور اس سے بھی زیادہ بلندی دینا ہو، اس سے بھی زیادہ اعزاز اور اکرام ہو وہاں دعوت بھی دیتے ہیں، گاڑی سواری بھی بھیجتے ہیں اور کوئی بڑا معزز نمائندہ بھی لینے کے لیے ساتھ بھیجتے ہیں، بڑا معزز نمائندہ بھیجتے ہیں کہ بھئی گھر سے توڑ جا کر لے دیا، بس یہ آخری حد ہے اعزاز اور اکرام کی، مہمان کی یہ آخری حد ہے۔ دعوت بھیجی، محبوب آ جا، خالی دعوت نہیں، براق کی سواری بھیجی، محبوب یہ سواری ہے، خالی سواری نہیں، اپنے عالم نور کا سب سے معزز ترین نمائندہ حضرت جبرائیل امین، سب سے اونچی شان والا نمائندہ آسمانوں میں، ان کو بھیجا جو اللہ کے کلام کا حامل ہے، اللہ کی وحی کا حامل ہے، اس سے اونچا کوئی نمائندہ نہ تھا۔ جبرائیل امین کو بھیجا، میرے حبیب کو ساتھ جا، گھر سے لے کر آ۔ پروٹوکول کے سارے تقاضے پورے ہو گئے، پروٹوکول سارے پورے ہو گئے، لیکن محبوب یہ تو وہ پروٹوکول ہے جو کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ دعوت بھیجی، براق کی سواری بھیجی، ساتھ گھر سے لانے کے لیے جبرائیل بھیجا، اور جب سفر بیان کرنے کا وقت آیا قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ جبرائیل لایا، قرآن نے نہیں کہا کہ جبرائیل آیا، بھیجا جبرائیل امین کو، مگر جب بیان کا وقت آیا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، خود جا کر لایا، رب خود لایا۔ پاک ہے وہ ذات جو خود اپنے بندے کو لے گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے خود لے گئی، ہائے ہائے خود لے گئی، لے جبرائیل امین کے ذریعے گئی، مگر بیان میں اعزاز و اکرام دیکھو، خود لے گئی، مسجد حرام سے لے گئی، اعزاز دیا جا رہا ہے۔ جبرائیل امین کو ساتھ لے جانا اللہ پاک اپنا لے جانا قرار دے رہا ہے، وہ ذات لے گئی اور فرمایا محبوب مسجد حرام سے چل مسجد اقصیٰ پر، سارے انبیاء مقتدی ہو گئے، فرمایا محبوب اب اوپر چل، بیت المقدس یہ بھی عظمت مصطفیٰ کے ناپنے کا ایک پیمانہ تھا، مقام مصطفیٰ کو ناپنے کا ایک پیمانہ تھا۔ جب اس پیمانے پر ناپ کے دکھا دیا کہ سارے انبیاء مقتدی، میرا مصطفیٰ امام، فرمایا اب بیت المقدس کا پیمانہ یہیں رہے، محبوب اوپر چل، آسمانوں پر لے گئے، عالم نور میں مقام مصطفیٰ ناپنے کا پھر ایک اور پیمانہ تھا، سدرۃ المنتہا۔ جبرائیل امین رک گئے، فرمایا جبرائیل آگے چل، عرض کیا نہیں حضور آگے میری مجال نہیں،
عالم بشریت، ارے بشریت کے پیمانوں پر مقام مصطفیٰ کو ناپنے والوں، بشریت کا پیمانہ بیت المقدس پر رہ گیا، مصطفیٰ اوپر لے جائے گئے، اور فقط نورانیت کے پیمانے پر مقام مصطفیٰ کو ناپنے والوں سدرۃ المنتہا نور کا پیمانہ تھا، اور جبرائیل امین اس عالم نور کے سردار تھے، وہ پیمانہ نیچے رہ گیا۔ براق سارے نوروں کا مجموعہ تھا، براق سارے نوروں کا مجموعہ تھا۔ ایک وقت وہ آیا، فرمایا حبیب اس سے آگے تو نوروں کا مجموعہ براق بھی نہیں جا سکتا، اور نوروں کا سردار جبرائیل بھی نہیں جا سکتا۔ اوپر دیکھا، مولا تیری بھیجی ہوئی سواری بھی رہ گئی، تیری بھیجی ہوئی سواری بھی رہ گئی، اور تیرا بھیجا ہوا نمائندہ بھی رہ گیا۔ فرمایا حبیب آگے ایک اور سواری تیار ہے، رف رف، اس پہ سوار ہو گئے۔ جہاں تک رف رف جا سکتی تھی رف رف گئی۔ تو ایک وقت آیا کہ ایک مقام پر رف رف بھی رک گئی، آگے بکہ نور نے حضور کو گھیرے میں لے لیا، اور جب مقام دنا پر پہنچے سارے انوار نیچے رہ گئے، تجلیات نیچے رہ گئیں، صفاتی پردے نیچے رہ گئے، بلندیاں نیچے رہ گئیں، اب آگے کوئی بھی نہ جا سکتا تھا۔ مصطفیٰ رک گئے، فرمایا حبیب اب رک، آگے میں آتا ہوں۔ میرے حبیب معراج کی رات تیرا سفر دنا تھا، تیرا سفر دنا تھا، اب میرا استقبال فتدلی ہے، تدلی کی گود میں لے لیا۔ ہائے ہائے ہائے، محبوب کو تدلی کی گود میں لے لیا۔ فکان قاب قوسین، اور خلق کے آخری پیمانے پر بٹھا لیا، قاب قوسین، جہاں تمثیل بھی ممکن تھی، بس یہ آخری حد تھی جس کو تمثیل سے بیان کیا، اس مقام پر بٹھا لیا، اور لوگوں سے فرمایا او ادنا لوگو تمہارے عقیدہ رکھنے کے لیے کعبہ قوسین، ہائے ہائے، تمہارے عقیدے کے لیے کعبہ قوسین، اور مصطفیٰ کی اپنی ذات کے لیے او ادنا، ہائے ہائے، تمہارے عقیدے کے لیے کعبہ قوسین، کہ کہیں کافر نہ ہو جا، کہیں شرک نہ کر بیٹھو، ہاں کہیں شرک نہ کر بیٹھو، مگر مصطفیٰ کی ذات کے لیے او ادنا، اس سے بھی قریب تر۔ تو سمجھایا او ادنا فرما کر فرمایا لوگو کعبہ قوسین کا آخری پیمانہ تھا، اب او ادنا شروع ہو گیا، کعبہ قوسین بھی نیچے رہ گیا۔ ارے جہاں جس مقام کو کعبہ قوسین بھی ناپ نہ سکے، آپ کس پیمانے سے ناپتے پھرتے؟ کس پیمانے سے ناپتے؟ ہائے ہائے ہائے، جو 4 سال درس میں پڑھ کے آتا ہے اسے اور کوئی کام آئے یا نہ آئے، پہلا کام یہ کرتا ہے کہ حضور یہ تھے، ہائے 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 ہائے، حضور یہ جانتے تھے یہ نہ جانتے تھے، اس چیز کا علم تھا اس کا نہ تھا۔ ارے ناداں، کعبہ قوسین او ادنا نے یہی سکھایا، علمہ شدید القویٰ، جس کو رب خود پڑھا رہا ہے تم اس کے علم کو ناپتے پھرتے ہو، اس کے علم کو ناپتے پھرتے ہو۔ یہ تعین وہ کرے جس کا علم خود حضور سے زیادہ ہو۔ استاد کا علم زیادہ ہوتا ہے شاگرد سے، اگر استاد کا علم شاگرد سے زیادہ ہے تو استاد کو تو حق ہے کہ شاگرد کا علم ناپے اور تعین کرے، شاگرد کو بھی حق ہے کہ استاد کے علم کا تعین کرے، ہیں امتی نبی کے علم کا تعین کرے، اور نبی بھی وہ جو کعبہ قوسین پر بھی نہیں رکتا، او ادنا پہ جاتا ہے، جسے او ادنا کا تاج پہنایا گیا ہے۔ اللہ تعین کرے تو کرے، مالک جو ہوا، بندہ کیا تعین کر سکتا ہے؟ اور جو تعین کرنے والا ہے وہ او ادنا کہہ کے بات چھوڑ دیتا ہے، وہ تعین نہیں کرتا۔ جو تعین کرتا ہے، کرنے والا ہے، کر سکتا ہے،
وہ عودنا کہہ کے بات چھوڑ دیتا ہے، وہ تعین نہیں کرتا۔ آپ اور ہم ٹھیکہ اٹھائے پھرتے ہیں تعین کرنے کا، امت کو لڑاتے پھرتے ہیں۔ نادانوں سب کچھ کرو مگر مصطفیٰ کے مقام کو ناپنے کا دھندا چھوڑ دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کیا پیمانے، کیا عقلیں، کیا فکر، کیا علم، سارے پیمانے جہاں ٹوٹ جائیں وہاں سے مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ سارے پیمانے جہاں ٹوٹ جائیں وہاں مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے۔